مطلب بہت پسند آیا، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ انہوں نے تو بیٹا اس انداز میں کہا تھا کہ جس انداز میں اس کی شاعری میں یہ پختگی تھی کہ وہ بچپنے سے جو ہے وہ ڈائریکٹ بڑھاپے کی طرف چلا گیا ہے، جوان ہوتے نظر نہیں آتے، لیکن خدا کی قدرت کے انہی دنوں لڑکا جل کر مر گیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ اس قدر یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے تیسرا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دن انشاء اللہ خان اور جرت دونوں شاعر ہیں کی ملاقات کو آئے۔ انشاء اللہ جو ہے وہ جرت سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو، کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا کہ ایک مصرع میرے خیال میں آیا ہے اور چاہتا ہوں کہ وہ غزل کا مطلع ہو جائے، مطلع غزل کا پہلا شعر۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ جرت نے کہا کہ خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہیں ہوگا تب تک نہیں سناؤں گا، نہیں تو تم اپنا مصرع لگا کر اسے کیا کر لو گے، چھین لو گے اور تم اپنا شعر بنا دو گے اسے۔ سید انشاء نے بہت اصرار کیا اور آخر جرت نے پڑھ دیا۔ جرت یہ والا مصرع سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس زلف پہ پھبتی شب دجور کی سوجھی، ٹھیک ہے، شب دجور کالی رات، کالی اندھیری رات، ٹھیک ہے۔ سید انشاء نے فوراً کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ بیٹا یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ جو ہے وہ انشاء اللہ خان جو تھے وہ نابینا تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ جرت ہنس پڑے، سوری بیٹا جرت میں غلط کہہ گئی، جرت جو تھے وہ نابینا تھے، ٹھیک ہے۔ جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دیر تک سید انشاء آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ان کو ٹٹولتے پھرے، ٹھیک ہے۔ میں غلط بتا گئی تھی آپ کو، جرت جو تھے وہ نابینا تھے اور انشاء جو ہے ان کے جو دوست تھے وہ ان کو نظر آتا تھا، تو یہ انشاء نے ان کے ساتھ یہ ان کو کہا کہ اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوجھی، ٹھیک ہے۔ چوتھا واقعہ جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ان کا تخلص تھا۔ ایسے وقت پہنچے جب جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ ابھی اور چند اشعار شعراء جو تھے وہ باقی تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جا کے بیٹھے تعظیم رسمی اور مزاج پرسی کے بعد، تعظیم رسمی یعنی سلام دعا کے بعد اور مزاج پرسی یعنی ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ خواجہ صاحب کا نے کہا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا، انہوں نے کہا سب کو آپ کا بہت اشتیاق رہا، یعنی سب آپ کا بہت انتظار کرتے رہے، شوق سے آپ کا کلام سننے کے لیے۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں، ٹھیک ہے۔ جو خاص ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو خاص ہیں وہ عام لوگوں کے گروہ میں شامل نہیں ہیں۔ شمار دانہ تسبیح میں یعنی تسبیح کے جو دانے ہوتے ہیں اس میں جو سب سے بڑا دانہ ہوتا ہے اس کو امام کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ ذو معنی شعر پڑھا کیونکہ خود کا نام بھی ان کا امام تھا، تو اس وجہ سے چونکہ نام بھی امام بخش تھا اسی لیے تمام اہل جلسہ نے بہت تعریف کی ان کی۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت جو ہے سے سفر کا ارادہ ظاہر کرتے تھے، اور خواجہ صاحب سے مراد حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے، 2 گھڑی مل کر بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، یعنی بہت اچھا وقت سمجھو کہ جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت رخصت ہونے کے آیا ہوں، یعنی ملنے آیا ہوں، میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ فرمایا خیر باشد کہاں؟ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہو جاؤں گا۔ خیر باشد کہا کہ کہاں، خیر سے کہاں جا رہے ہو، کہاں روانہ ہو رہے ہو؟ کل بنارس روانہ ہو جاؤں گا، کچھ فرمائش ہو تو بتا دیجئے۔ آپ ہنس کر بولے، خواجہ حیدر علی آتش ہنس کر بولے کہ اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ہمارا ذرا سلام کہہ دینا۔ وہ شاگرد جو تھا وہ بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ حضرت کیا خدا جدا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا جب وہاں اور یہاں کا خدا ایک ہے تو پھر ہمیں چھوڑ کر کیوں جاتے ہو؟ جو وہاں جا کر خدا سے مانگو گے وہ یہاں مانگو، جو وہاں پر روزی دے گا وہ یہاں پر بھی دے گا۔ اس بات
پر اس بات کو سن کر شاگرد کے دل پر کافی اثر ہوا اور اس نے سفر کا ارادہ موقوف کر دیا یعنی تبدیل کر دیا اور خاطر جمعی سے بیٹھ گیا یعنی اطمینان سے بیٹھ گیا۔ جی اگلا جو چھٹا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ یہ دربار بیٹا تھا یہ دربار تھا آخری جو مغل بادشاہ تھے، یہ دربار تھا بہادر شاہ ظفر کا، ٹھیک ہے، اور ابراہیم ذوق ان کے استاد تھے۔ ایک مرشد زادہ تشریف لائے، مرشد زادہ یعنی ایک جو تھا مرید سمجھ لیں یا ایک ان کا جو خادم تھا وہ تشریف لایا، اور اس نے شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہو گئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی، صاحب عالم یعنی بادشاہ سلامت، اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ یعنی ان کو تجسس ہوا کہ وہ شخص آیا، اس نے آپ کے کان میں کچھ کہا اور وہ فوراً چلا گیا، کہ ایسی کیا بات تھی؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا، استاد دیکھنا یہ صاف مصرع ہوا ہے، یعنی انہوں نے نا ایک مصرع بولا، وہ کیا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی نہ اس دنیا میں ہم اپنی خوشی سے آئے ہیں نہ اپنی خوشی سے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اپنے استاد ابراہیم ذوق کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ استاد صاحب بتائیں کہ یہ مصرع کیسا ہوا ہے؟ تو استاد صاحب نے اس کو پورا کیا، انہوں نے کہا، لائی حیات یعنی زندگی لے آئی آئے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، یعنی زندگی ہمیں اس دنیا میں لے کر آئی اور ہم آ گئے، موت ہمیں اس دنیا سے لے کر چلی جائے گی تو ہم چلے جائیں گے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، ٹھیک ہے۔ 7واں شعر، مرزا غالب کی کاتب برہان، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مرزا غالب نے کاتب برہان، بہت سے شخصوں نے جو ہے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا، بہت زبان درازیاں کی، یعنی ان کے بارے میں بہت غلط لکھا۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا، تو مرزا صاحب نے بہت اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا، بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو کیا تم اس کا کیا جواب دو گے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو کیا بدلے میں آپ اس کے ساتھ برائی پہ کرو گے، اس کے برابر پہ آ جاؤ گے؟ اس کے لیے انہوں نے بہت اچھی مثال دی کہ اگر گدھا آپ کو لات مارتا ہے تو آپ آگے چل جاتے ہیں، اس بات کو اگنور کرتے ہیں کہ آپ گدھے کے ساتھ گدھے تو نہیں بن جائیں گے نا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی کتاب آب حیات سے لی گئی ہے، یہ سارے جو واقعات ہیں ان کی کتاب آب حیات سے لیے گئے ہیں۔ بیٹا امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آج آپ اس سبق کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس سبق کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اوکے بوائز، اللہ حافظ۔